لگائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار قلت بلى قال فلا تفعل قم ونم وصم وافطر فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں مہمان کی خدمت اور مہمان نوازی کے آداب کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مشتمل کچھ حدیثیں نقل فرمائی ہیں. چنانچہ وہ پہلا باب قائم کرتے ہیں، باب و حق کی ضیف، مہمان کے حق کے بارے میں باب ہے کہ مہمان کا میزبان پر حق ہوتا ہے. آگے جو حدیث میں نے عبارت پڑھی ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کثیر العبادت صحابی تھے، ہر دن روزہ رکھتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے. تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عبداللہ بن عمر، بلکہ عبداللہ بن عمر کے والد حضرت عمرو بن العاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کی نبی، میرا بیٹا پوری رات عبادت کرتا ہے اور ہر دن روزہ رکھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا کہ الم اخبر، کیا مجھے خبر نہیں دی گئی ہے انک تقوم اللیل وتصوم النہار، کہ آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں اور ہر دن روزہ رکھتے ہیں؟ قلت بلا، میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. قال فلا تفعل، ایسا نہ کرو. قم ونم، رات کو عبادت کے لیے کھڑے بھی ہو جایا کرو اور سویا بھی کرو، یعنی رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزارو، کچھ حصہ آرام کیا کرو. وصم وافطر، بعض دنوں میں روزہ رکھو اور بعض ایام میں افطار کر لیا کرو. فإن لجسدك عليك حقا، کیونکہ آپ کی جسم کا آپ پر حق ہے. یعنی عبادت میں کوئی کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس میں اعتدال اختیار کرنا یہ شریعت کی تعلیمات کا حصہ ہے. اور اعتدال سے آگے بڑھ جانا یہاں تک کہ بندہ اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے فرمایا کہ فإن لجسدك عليك حقا، آپ کی جسم کا آپ پر حق ہے. وإن لعينك عليك حقا، آپ کی آنکھوں کا بھی آپ پر حق ہے. یعنی جب آنکھ کے بے خوابی کی وجہ سے دھکنا شروع ہو جائیں، سرخ ہو جائیں، تو آرام کرنا اور آنکھوں کو آرام پہنچانا یہ آنکھوں کا حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آپ کے مہمان کا بھی آپ پر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے کہ ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے.
بہرحال یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ آپ کے مہمان کا آپ پر حق ہے۔ اب یہ تو نہ ہو کہ مہمان آپ سے ملنے کے لیے آ جائے اور آپ لمبی نماز شروع کر دیں اور مہمان بیچارہ آپ کا انتظار کر رہا ہو، یا پوری رات آپ عبادت کریں اور مہمان سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ نہیں، مہمان کا آپ پر حق ہے۔ اور کسی بھی اسلامی معاشرے کی یہ امتیازی خصوصیت ہوا کرتی تھی کہ مسلمان مہمان نواز ہوتے تھے، مہمان کی آمد کو اپنے لیے رحمت خداوندی کے نزول کا ذریعہ سمجھتے تھے، مہمان کے آنے پہ تنگ دل نہیں ہوتے تھے بلکہ خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، بلکہ کئی مرتبہ ایک گھر میں مہمان زیادہ آتے تھے، ساتھ والے گھر میں مہمان کم آتے تھے تو وہ باقاعدہ رشک کرتے تھے کہ دیکھیں ان کے پاس اتنے سارے مہمان آتے ہیں، ہمارے پاس مہمان ہی نہیں آتے یا کم مہمان آتے ہیں، تو اس پر لوگ غمگین اور افسردہ ہوا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ مہمانوں کی اہمیت اور مہمان کی آمد کے فائدے کو بیان فرمایا کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے۔ گویا کہ مہمانوں کا آنا رحمت کے فرشتوں کے ورود کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ہے وہ شخص جس کے گھر میں مہمان نہیں آتے۔ یعنی مومن بندہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مہمان نواز ہوتا ہے، ان کے گھر میں کثرت سے مہمان آیا کرتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں مہمان نہیں آتے تو یہ بندہ کوئی اچھا نہیں ہے، اس میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے۔ اور ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان تو خدا کا تحفہ ہوتا ہے، جب مہمان آئے تو یوں خوش ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ کی جانب سے آپ کے پاس کوئی تحفہ آیا ہوا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کس قدر مہمان نوازی والا تھا کہ جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، آپ تشریف لائے، طبعی طور پہ آپ پریشان تھے کہ میں اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا تذکرہ فرمایا تھا اس میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو مہمان نوازی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، اور حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اس صفت کی وجہ سے آپ کے لیے یہ کام کرنا آسان ہوگا۔ چنانچہ دین کا کام کرنے والے اگر مہمان نواز نہیں ہوتے تو وہ کبھی بھی دین کی ذمہ داری میں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ سرخروئی تب حاصل ہوگی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متصف ہوں، اور ان میں سے ایک صفت مہمان نوازی بھی ہے۔ عرب معاشرہ تو ویسے بھی مہمان نوازی کے لیے بڑا مشہور تھا، اور آج بھی اسی صفت کی ایک اچھی جھلک ہمیں وہاں نظر آتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں پہلے اچھا ہوتا تھا، مہمان کی آمد پہ لوگ خوش ہوا کرتے تھے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ مہمان آئے تو میزبان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو گھر کے دروازے سے باہر سے فارغ کر دوں، اس کو اندر آنے نہ دوں۔ یا تو وقت ہر بندے کے پاس کم ہو گیا، مہمان کے پاس مہمان کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا میزبان کے پاس، یا پھر دل تنگ ہو گئے ہیں، مہمان پر خرچ کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اور اگر کوئی آدمی مہمان کو وقت دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اپنے کام کاج متاثر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہمان کی برکت سے بعد میں تھوڑے وقت میں زیادہ کام اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس میں تھے، یعنی ایران میں، اور ان کا پورا خاندان آتش پرست تھا، آگ کو پوجنے والا، آگ کی عبادت کرنے والا۔
خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جو والد تھا یہ آتش پرستوں کے عبادت خانے میں آگ جلانے پر مجبور تھا۔ اتنے 1000 سال گزر چکے تھے، وہ آگ بجھی نہیں تھی، مسلسل جل رہی تھی اور جلا رہے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا والد اس پر مأمور تھا۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں اللہ نے خیر کا فیصلہ کر دیا، چنانچہ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ہمارا کیسے خدا ہے؟ ہم لکڑیاں ڈالتے رہتے ہیں تو یہ زندہ ہے، اگر لکڑی ڈالنے ختم کر دے تو ہمارا خدا ہی فنا ہو جائے گا، یہ خدا عبادت کے لائق کیسے ہے؟ چنانچہ کسی طریقے سے ایک عیسائی راہب سے رابطہ ہو گیا تو اس نے سمجھایا، پھر دین حق کی تلاش میں ایران سے نکل پڑا۔ نوعمر لڑکے تھے، ابھی جوان بھی نہیں ہو چکے تھے، کسی قافلے کے ساتھ چل پڑے، قافلے والوں نے ان کو غلام کے طور پہ آگے جا کے بیچ دیا، ظلم اور زیادتی کر لی ان کے ساتھ۔ بہرحال ایک لمبا سفر نامہ ہے اور دور دراز کے سفر پیدل کرتے رہے، جنگل اور صحراؤں سے گزر کے کہیں جا کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ میں جا رہا تھا کہ مجھے 2 ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ اب ڈاکوؤں نے کہا کہ پیسے نکالو، میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہنے لگے سفر پہ جا رہے ہو، پیسے تیرے پاس کیسے نہیں ہیں؟ مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا نہیں ہے پیسے، پھر مارا۔ پیسے نکالو، میں نے کہا ہے ہی نہیں، پھر مارا۔ اور جب میں سمجھ گیا کہ یہ مار پٹائی کا سلسلہ لمبا ہو رہا ہے، میرے دل میں اللہ نے ڈال دیا، میں نے کہا اللہ کی بندو، تم مجھے مار رہے ہو، میں تمہارا مہمان نہیں ہوں۔ میں نے جو ہی مہمان کا لفظ بولا تو ڈاکو تو ایسے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ہاں یہ تو ہمارا مہمان ہے، ہم نے اپنے مہمان کو مارا ہے، مہمان کی پٹائی کی ہے۔ اب 2 ڈاکو ہیں، مہمان ایک ہے۔ ایک ڈاکو کہتے ہیں کہ مہمان میرے ساتھ جائے گا، یہ میرا مہمان ہے۔ اگلے نے کہا کہ میرے ساتھ جائے گا، یہ میرا مہمان ہے۔ اب جب ڈاکو آپس میں الجھ پڑے تو عرب معاشرے میں جب اس طرح 2 بندے الجھتے تھے تو اس کا آسان فیصلہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں تلواریں نکالتے تھے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے تھے۔ جو مر جاتا تھا وہ حق کھو جاتا تھا اور جو جیت جاتا تھا وہ پا لیتا تھا۔ چنانچہ دونوں نے تلواریں نکالی اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ مارتے مارتے ایک ڈاکو گر گیا، زخمی ہو گیا۔ جب گر گیا تو اگلے ڈاکو نے فتح کا اعلان کر دیا کہ مہمان میرا ہو گیا۔ تو دوسرے ڈاکو نے کہا کہ میں زخمی ہوں اور شدید زخمی ہوں، جان جا رہی ہے، لیکن مجھے جان جانے کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا مجھے مہمان کے جانے کا افسوس ہے۔ انہیں مہمان میرے ہاتھ سے نکل گیا، یہ مہمان کی خدمت کی سعادت مجھے حاصل نہیں ہوئی۔ یہ عرب معاشرے کا طریقہ تھا۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ سے زیادہ سخی کسی کو دیکھا ہے؟ حاتم طائی جس کی سخاوت ضرب المثل ہے اور آج تک لوگ اس کی سخاوت کی مثالیں دیتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ سے زیادہ سخی کسی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ایک مرتبہ جنگل گیا ہوا تھا، جنگل میں پھرتا رہا، راستہ گھوم کر دیا تو ایک جگہ پہ کچا مکان تھا، وہاں پہنچ گیا تو میزبان نے بہت پرتپاک انداز سے میرا استقبال کر لیا، مجھے بٹھایا۔ اب مجھ سے پوچھا نہیں کہ آپ کیا پسند کریں گے۔ آج کل تو یہی رواج ہے نا کہ مہمان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ پسند کریں گے، یعنی وہ یہ کہتے کہ نہیں کچھ پسند نہیں کرتا، انداز یوں اختیار کر لیتے ہیں، گرم پسند کریں گے، ٹھنڈا پسند کریں گے، کیونکہ کھانا تو ہم نے کھلانا نہیں، بس ٹھنڈا گرم بیٹر کھانا ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ یہ رواج نہیں تھا اس وقت کہ مہمان سے پوچھتے کہ بھائی آپ نے رات ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا، پسند کرتے ہیں کچھ یا نہیں پسند کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، آگے پورا باب آ رہا ہے اسی کے بارے میں۔ وہ مہمان آئے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بس دیر نہیں کی، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا دیر نہیں کی، فوراً ایک بچڑا بھون کے لے کے آ گئے۔ یہ برائلر تو اس وقت رواج ہی نہیں تھا، بکرا ہوتا تھا، اونٹ ذبح کرتے تھے ایک ایک مہمان کے لیے، پورا گائے کا بچڑا ذبح کر کے بھون کے لے کے آ گئے مہمانوں کے سامنے۔ تو بہرحال وہ حاتم طائی کہتا ہے کہ مجھے میزبان اور اس کی اہلیت ہی بہت غریب لگے کہ غریب سے لوگ ہیں، کچا مکان ہے، صحرا میں رہ رہے ہیں،
انہوں نے فوراً بکری ذبح کر لی، میرے سامنے بکری کا گوشت بھی رکھا اور بکری کی سیری بھی رکھ لی۔ اب بعض علاقوں میں آج بھی یہ رواج پایا جاتا ہے کہ مہمان کے سامنے صرف بکری کا گوشت نہیں رکھا جاتا، سیری پائی بھی رکھے جاتے ہیں، اور مہمان کو یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ یہ گوشت میں نے بازار سے نہیں خریدا، پورا بکرا میں نے ذبح کیا ہے۔ سیری پائی بھی پیش کرتے ہیں، دل اور گردے اور کلیجی بھی پیش کرتے ہیں، گوشت بھی پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے سامنے گوشت بھی رکھا، سیری بھی رکھ لی، میں نے اس سیری سے مغز نکالا اور رغبت سے کھا لیا۔ اب مزبان میری طرف دیکھ رہا تھا کہ میں نے مغز رغبت سے کھا لیا، وہ فوراً چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا مغز اور لے کے آ گیا، میں نے وہ کھا لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور مغز لے کے آ گیا، میں نے وہ اس کو کھا لیا۔ چنانچہ وہ مغز لا رہا تھا اور میں کھا رہا تھا، اور جب میں کمرے سے باہر نکلا تو میں تو حیران رہ گیا کہ اس نے بکریاں ذبح کی ہوئی تھی اور قطار لگی ہوئی تھی۔ جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ مہمان کو بکری کا مغز اچھا لگا، اب اس نے پھر بکریوں پہ بکریاں ذبح کرنی شروع کر دی تاکہ مہمان کے سامنے زیادہ سارا مغز پیش کر لے۔ تو یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ بہرحال یہ مہمان اللہ کی طرف سے رحمت ہوا کرتے ہیں، مہمان کے آنے پہ خوش ہونا چاہیے، کھلے دل سے مرحبا کہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس قبیلے کا وفد آیا، آپ نے فوراً فرمایا مرحبا بالوفد یا مرحبا بالقوم، قوم کے لیے مرحبا ہو، آنے والے مہمانوں کے لیے مرحبا ہو۔ خندہ پیشانی کے ساتھ کھلے دل سے مہمان کا استقبال کرنا چاہیے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب قائم کیا ہے، باب اکرام الضیف و خدمتہ ایاہ بنفسہ۔ اب سمجھ لیں، ایک وقت تھا کہ لوگ مہمان کا اکرام خود کیا کرتے تھے، جبکہ اب انداز بدل گیا، لوگوں نے ملازمین رکھے ہوتے ہیں، خادم رکھے ہوتے ہیں، تو مہمان کے اکرام کی ڈیوٹی خادم کی ذمہ لگاتے ہیں یا ملازم کی ذمہ لگاتے ہیں، ملازم ہی کھانا رکھتے ہیں، ملازم ہی مہمان کو کھلاتے پلاتے ہیں، میزبان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ فرمایا نہیں، مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، مہمان کی خدمت کرنی چاہیے، بے نفسی ہی، میزبان خود اس کی خدمت کرے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر فرمایا ہے جو قرآن میں مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیر نہیں کی، فوراً ایک بھونا ہوا بچڑا لے کے آ گئے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام وقت کے پیغمبر، بڑے عالی مرتبت شخصیت تھی، لیکن مہمانوں کے اکرام کا خود ہی یہ کام کر لیا۔ اور آگے پر حدیث پیش کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ یوم ولیلۃ۔ تم میں سے جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مہمان کا اکرام کرے گا۔ اور مہمان کا اکرام کیسے ہوتا ہے؟ جائزتہ یوم ولیلۃ، پہلے تو مہمان کے لیے جائزہ پیش کرے گا، ایک دن اور ایک رات کے لیے، پھر 3 دن کے لیے ضیافت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مہمان کو جو دیا جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب میں ذرا اس کی تفصیل سمجھا دوں کہ مہمان آیا، پہلے دن استطاعت کے مطابق اچھا کھانا مہمان کو پیش کیا جائے، جو گھر میں پکا ہے وہ نہیں، گھر کے کھانے کے علاوہ مہمان کے لیے الگ کھانا استطاعت کے مطابق پیش کرے۔ استطاعت کے مطابق اس لیے کہتا ہوں کہ غلو کسی کام میں بھی جائز نہیں ہے، حد سے آگے بڑھنا کسی بھی کام میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے قریب کے زمانے کے شیخ تھے، شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مشہور شخصیت ہیں، علماء طلباء کو پتہ ہے۔ تو ان کے پاس شاگرد آیا کہ حضرت میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے علماء اور طلباء کی دعوت قبول نہیں کرنی۔ پوچھا کیوں قبول نہیں کرنی؟ فرمایا تم بیوقوف لوگ ہوتے ہو،
اور جب میں استادوں کی دعوت کرتے ہو تو اتنا خرچہ کر لیتے ہو، قرضے لے کے پھر بعد میں قرضے کو ادا کرنے کے لیے پریشان ہوتے ہو، اس لیے میں نے طلباء اور علماء کی دعوت قبول نہ کرنے کا عزم کر رکھا ہے، تم خرچ بہت کرتے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ شاگرد کا اصرار تھا، نہیں استاد جی آپ میری دعوت قبول کریں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کی دعوت قبول کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف دال پکاؤ گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پکاؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ اب جب دعوت کا وقت آیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے گھر پہنچے تو دیکھا دسترخوان بچھا ہوا ہے، 8-10 ڈونگے رکھے ہوئے ہیں، ڈھکن بند ہے۔ جو ہی حضرت نے دیکھا تو غصے ہو گئے، فرمایا بے وقوف، میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ خرچہ نہیں کرنا، صرف دال پکانی ہے، اور تو نے کیا کیا، اتنے سارے ڈونگے دوبارہ رکھے ہیں۔ تو شاگرد نے کہا استاد جی معذرت کے ساتھ جیسے آپ نے فرمایا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے، ہر ڈونگے میں دال ہی ہے، اور واقعی اس نے 8-10 قسم کی دال بنوائی تھی استاد کے لیے، حساب پھر وہی برابر کر دیا۔ تو لہٰذا چاہیے کہ مہمان کے لیے استطاعت کے مطابق اچھا کھانا تیار کیا جائے، اور وہ ہر بندے کا فرق جدا جدا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعلیٰ تھے، پشاور میں ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں پشتو زبان کے، حضرت مولانا بجلی گر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد امیر بجلی گر۔ وہ بجلی گر نے کئی جگہ پہ یہ واقعہ سنایا کہ جب مفتی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو چند دنوں کے بعد میرے پاس پیغام آیا مفتی صاحب کا کہ مولانا میرے پاس کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے میں نے زہرانہ تیار کیا ہوا ہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شرکت کریں۔ میں بڑا خوش تھا، میں نے کہا واہ، وزیر اعلیٰ کے گھر کا اور اس کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا زہرانہ ہوگا تو پتہ نہیں کیا کھانے ہوں گے۔ میں جو توقع جو تصور لے کے چلا گیا بہت ہی مطمئن تھا کہ اچھا کھانا کھاؤں گا۔ وہاں جب مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا تو ایک ڈونگے سے ڈھکن ہٹایا، اس میں آلو تھے اور آلو بھی ابلے ہوئے تھے، اس میں کوئی گھی وغیرہ نہیں ڈلا ہوا تھا۔ اگلا ڈونگے سے ڈھکن ہٹایا، وہاں پہ دال تھی، اگلے سے ڈھکن ہٹایا، وہاں کوئی سبزی تھی ابلی ہوئی، یعنی ایسا سادہ کھانا تھا کہ اس سے بہتر تو مجھے اپنے گھر میں ملتا تھا۔ چنانچہ خیر میں نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، مہمانوں نے بھی کھا لیا۔ چند دنوں کے بعد مفتی صاحب کا پھر میرے پاس فون آیا کہ مولانا میرے پاس کچھ اور مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے میں نے زہرانے کا انتظام کیا ہے، تو آپ میرے ساتھ آ جائیں اور آپ بھی شرکت کر لیں۔ تو میں نے کہا مہمانوں سے ملاقات کے لیے تو میں آؤں گا، لیکن یہ پرہیزانے مجھ سے نہیں کھائے جاتے، یہ پرہیزانے مجھ سے نہیں کھائے جاتے، یہ پھر آپ مہمانوں کو کھلائیں، میں ویسے ملاقات کے لیے آ جاؤں گا۔ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق مہمانوں کے لیے اچھا کھانا پیش کر لے پہلے دن کا، یہ ہے جائزہ، یہ مہمان کا حق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 دن مزید گھر کا کھانا پیش کر لے مہمان کے سامنے، جو گھر میں بنتا ہے، یہ پھر ضیافت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر گھر کا مالک مہمان کو کھلاتا پلاتا ہے تو پھر یہ ان کی طرف سے صدقہ ہوگا، آگے پھر مہمان کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ مہمان کا حق 3 دن کے لیے ہوتا ہے، 1 دن جائزہ، 2 دن ضیافت، اور اس کے بعد پھر مہمانی کا حق ختم ہوتا ہے۔ اگر گھر والے کچھ کھلاتے ہیں تو وہ گھر والوں کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے۔ اور آگے حدیث شریف میں آیا ہے کہ وَلَا يُحِلُّ لَهُ أَن يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحَرِّجَهُ، کسی مہمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ میزبان کے پاس اتنا ٹھہر جائے کہ اس کو مشقت میں ڈال دے۔ 3 دن تک تو حق ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ رکنا اگر میزبان اپنی مرضی سے روکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ مہمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ مہمان کا یہ بھی حق ہوتا ہے کہ ان کو ٹائم دیا جائے۔ کئی مرتبہ مہمان آ گیا تو گھر کے مالک نے ملازمین سے کہہ دیا کہ تم ان کو کھلاؤ پلاؤ فارغ کر دو، میں ٹائم نہیں دے سکتا۔ ٹائم دینا چاہیے، مہمان کی خاطر کئی مرتبہ اپنے ضروری کام چھوڑنے ہوتے ہیں۔ فقہا نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس مہمان آیا، اس آدمی نے میزبان نے نفل روزہ رکھا ہوا ہے، اور مہمان کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہوگا۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بندہ کوئی بھی نفل عمل شروع کر لے تو بلا وجہ اس کو توڑنا جائز نہیں ہے، بلا وجہ توڑنا جائز نہیں ہے۔
اب میزبان کا روزہ ہے لیکن مہمان چاہتا ہے کہ دسترخوان پہ آپ نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ مہمان کے لیے روزہ توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ روزہ جیسا عمل بندہ چھوڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے اور مہمان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ تربیت میں بھی مثل تھے۔ کہیں اپنے مرید کے پاس مہمان تھے تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت سنتیں پڑھ لی اور پھر نکل گئے مسجد سے۔ اب مہمان کو چاہیے کہ وہ بھی اس چیز کی رعایت کرے کہ گھر والوں نے کھانا رکھا ہوا ہے، ادھر سے مہمان لمبی اوابین کے نماز میں مصروف ہو گیا، گھر والے پریشان، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے یا چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور مہمان لگا ہوا ہے لمبی رکعتیں پڑھتا ہے، یہ مزاج شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اور میزبان کو بھی چاہیے کہ پھر مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز 2 رکعت سنتیں پڑھ لی، پھر باہر نکل گئے مسجد کے دروازے پہ کہ میزبان آئے گا تو میں ان کے ساتھ ان کے گھر جاؤں گا۔ لیکن میزبان کو نفل پڑھنے کا شوق تھا، چنانچہ وہ نفل پہ نفل پڑھتے رہے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ باہر انتظار کر رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد جب میزبان باہر نکلے، حضرت تھانوی کو انتظار کرتا ہوا پایا، کہنے لگا حضرت بس معذرت قبول فرمائیں، معذرت قبول فرمائیں، بس میری اوابین ہو رہی تھی، اوابین ہو رہی تھی۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ آپ کی اوابین ہو رہی تھی، میری توابین ہو رہی تھی، میری توابین ہو رہی تھی کہ مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور آپ لمبی اوابین پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے، بلکہ مہمان کے لیے نفل نوافل بھی چھوڑے جا سکتے ہیں، اگر مہمان کے اوپر شاق ہو، یا نفل روزہ بھی توڑا جا سکتا ہے۔ اور آگے امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب صنع الطعام والتکلف للضیف، مہمان کے لیے اچھا کھانا بنانا اور مہمان کے لیے تکلف کرنا، گنجائش موجود ہے، اچھا کھانا بنانا چاہیے۔ آگے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دونوں کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ دونوں آپس میں بھائی تھے، سگے بھائی نہیں تھے۔ یہ جو حضور نے صحابہ کرام کے درمیان مواخات قائم کر رکھی تھی، اس حساب سے یہ دونوں بھائی بنے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، تو وہاں پہ حضرت ابو الدرداء کی اہلیہ کے بارے میں معلوم ہو گیا، پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے اور بالکل اتنی جسم کی صفائی ستھرائی نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی حیران ہو گئے کہ کیا ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ آپ کے بھائی کو نہ گھر کی طرف التفات ہے، نہ گھر والوں کی طرف التفات ہے، وہ تو بس اپنی عبادات میں ہر وقت لگے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کے لیے پرتکلف کھانا بنوایا تھا، اسی لیے امام بخاری یہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ بعد میں جب رات کا وقت ہو گیا تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد نفلوں کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی نے بٹھایا کہ نہیں ابھی نہیں پڑھنی، ابھی تھوڑی دیر کے لیے میرے سے باتیں کرو۔ پھر جب وہ دوبارہ نفلوں کے لیے کھڑے ہو گئے، فرمایا آرام کرو۔ پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی، فرمایا آرام کرو۔ اور پھر رات کے آخری پہر میں سلمان فارسی نے فرمایا کہ اب نفل پڑھو، اب نفل پڑھو۔ تو حضرت ابو الدرداء نے نفل نماز پڑھی، تہجد کی نماز۔ پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کی نبی، میں رات کے وقت نفل پڑھنے لگا تھا، سلمان فارسی نے مجھے منع کر دیا، بار بار مجھے منع کرتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ پھر رات کے آخری پہر میں صرف نفل پڑھو۔ تو حضور نے فرمایا کہ صدق سلمان نے صحیح کیا ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو ایک تو مہمان کا حق ہوتا ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہوتا ہے، ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اپنے جسم کا بندے پر حق ہوتا ہے۔ بہرحال مہمان کا اکرام کرنا اور مہمان کی خدمت کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اچھا،
کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مہمان کا اکرام کرتے ہیں مجبوراً کہ مہمان ہے تو کیا کرے، مہمان ہے تو کیا کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچا کریں کہ مہمان کا اکرام کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سارے انبیاء کی سنت ہے، اس لیے میں مہمان کا اکرام کرتا ہوں تاکہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ تو مہمان کا اکرام بھی ہو جائے گا، سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ